نشریات پیر کو ایک واقعہ احادیث مبارکہ کے کتابوں میں ہے. ایک شخص تھا، وہ جب صدقہ کرتا تو اپنے مال کے 1/3 کو اللہ کے نام پہ صدقہ کیا کرتا تھا. 1/3 اپنے بال بچوں کو کھلاتا تھا باغ کا مالک. 1/3 سے باغ پہ زمین پر خرچ کیا کرتا تھا. اس کا واقعہ مشکات شریف میں ہے، مسلم کے حوالے سے ہے. ایک شخص کہتے ہیں میں جا رہا تھا کہیں تو مجھے آواز سنائی دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس حدیث کو، اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین رجل بفلاة من الارض فسمع صوتا فی سحابة اسق حدیقة فلان. ایک شخص جا رہا تھا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ واقعہ بیان فرمایا کہ میں جا رہا تھا، اوپر بادلوں سے آواز آ رہی تھی، بادلوں سے، فلاں آدمی کے زمین کو جا کے سیراب کر. اچانک یکایک میں نے دیکھا اس بادل سے برسات شروع ہو گئی، موسلادھار. ایسے سنگریزے علاقے میں وہاں پانی اکٹھے ہو کر کے کسی نالے میں وہ پانی روانہ ہو گیا. وہ آدمی اس پانی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ پانی کہاں تک جائے. وہ آدمی کون ہے؟ یہ کہتا ہے فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ. کہتا ہے میں نے آگے سے دیکھا ایک آدمی اپنی زمین پہ کھڑا ہے، بیلچہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس تمام پانی کے جو نالے سے آ رہا تھا اسے اپنی زمین میں اپنے باغ کو سیراب کرتا جا رہا ہے. بس اور پانی کہاں ہی نہیں گیا، صرف وہاں دور سے وہ پانی نالوں کے ذریعے، ندی نالیوں کے ذریعے ہوتے ہوتے یہ آدمی اس پانی کے پیچھے ہے. اس آدمی کے ایک شخص کے باغ میں آ کر کے پانی پہنچ گیا. اب بیلچہ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھیتوں کو پانی دے رہا ہے. سبحان اللہ. فقال یا عبد اللہ ما اسمک. اس آدمی نے پوچھا اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ قال فلان. اس نے کہا میرا نام فلاں ہے، اپنا نام بتا دیا. الاسم الذي سمع في الصحابہ. یہ وہ نام تھا جو بادلوں میں اس شخص نے سنا تھا کہ فلاں شخص کے زمین کو سیراب کر. اور یہ آدمی وہی آدمی ہے جس کے نام کو میں بادلوں سے سن کے آیا تھا. اللہ. فقال له یا عبد اللہ. اس نے کہا اے اللہ کے بندے لما تسألنی عن اسمی. تو نے میرے نام کے بارے میں کیوں پوچھا؟ کیا کام ہے آپ کو جو پوچھا نام تیرا کیا ہے؟ فقال انی سمعت صوتا فی السحاب. اس نے کہا میں نے بادلوں کے گرج میں سے ایک نام سنا تھا، الذی ھذا ماؤہ ویقول اسق حدیقۃ فلان. وہاں سے یہ آواز آ رہی تھی جا اے بادل فلاں کے باغ کو، زمین کو سیراب کر دے. فما تصنع فیہا. تو کام کیا کرتا ہے جو بادلوں میں تیرے نام کے صدائیں گونجتی ہیں، تو کام کیا کرتا ہے؟ یہ حدیث پاک ہے، ایسا قصہ نہیں ہے، صحیح حدیث ہے. اللہ. قال اما اذا قلت هذا فانی انظر الى ما يخرج منها فاتصدق بثلثه واكل انا وعيالي ثلثا وارد فيها ثلثا. نے کہا میں اس زمین سے جتنی پیداوار ہوتی ہے اس کے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک حصہ خود اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہوں، ایک حصہ زمین کے اوپر واپس خرچ کرتا ہوں اپنے باغ پر، ایک حصہ اللہ کے نام پر خیرات کر دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں. سبحان. جو ایسے کرتے ہیں، اب یہ پرچی آیا ہے کہ بارش کے لیے دعا کرو، یہ کام شروع کرو بارش خود آ جائے گا. صدقہ دینا شروع کر دو اللہ کے نام. یہ پرچی ہے. محترم قاری صاحب سلامت
السلام علیکم کے بعد گزارش ہے کہ بارش کے لیے خصوصی دعا کریں، مہربانی ہوگی۔ بھائی بارش کے لیے دعا ہو تو بارش کے لیے دوا بھی ہونا چاہیے نا، کچھ آپ کریں کچھ اوپر سے رحمت آئے نا۔ ہم تو صدقہ ہی نہیں کرتے، اسی لیے تو رحمت کی باران برساتیں رک گئی ہیں، ہمارے خیرات رک گئے، دایاں ہاتھ چلانا ہم نے چھوڑ دیا۔ اور اگر کرتے بھی ہیں تو کن کو کھلاتے ہیں؟ امیر لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو، افیسروں کو، میر صاحبوں کو، منسٹر صاحبوں کو، غریب غربا کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہا۔ یہ خیرات نہیں ہے، اس کا تو پکڑ ہوگا، پکڑ۔ کس کو کھلاتا تھا؟ ادھر ہے نا، اللہ نے فرمایا ایک دفعہ پھر سوال ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں؟ آپ نے فرمایا قول العفو، ارے جو زیادتی ہو جائے، جو بچ جائے اس کو تو خیرات کرو۔ کپڑے زائد ہیں تو وہ خیرات کرو، کھانا زائد ہو جائے تو وہ خیرات کرو، تنخواہ سے جو کچھ زیادہ ہو جائے وہ خیرات کرو، وہ صدقہ کرو۔ ہم وہ زیادتی والا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے تو بارش کہاں سے آ جائے؟ میری دعا کیا کرے گا؟ تیری دعا کیا؟ دعا کے ساتھ دوا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم ابن آدم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، ہم دعا مانگتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتے دعا، اس زمانے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ آپ نے فرمایا 6-7 عیب ہیں ہمارے اندر، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے عیب دیکھتے ہیں، اپنے عیب نہیں دیکھتے، دوسروں کے عیوب ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اللہ کو بھلا دیا ہے، شیطان کی باتیں مانتے رہتے ہیں۔ یہ تمام وہ وجوہات ہیں جو رحمت خداوندی کے رکاوٹ کا ذریعہ ہیں۔ صدقہ کے بڑے فوائد ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنتیوں کی صف الگ اور جہنمیوں کی صف الگ۔ جہنمیوں کے صف میں کھڑے دیکھیں گے کہ جنتی آدمیوں میں فلاں آدمی وہ ہے جس کے ساتھ دنیا میں میں نے کوئی نیکی اور بھلائی کا کام کیا تھا۔ یہ آواز دے کے کہے گا فلاں یاد کر دنیا میں فلاں دن میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا تھا۔ وہ جنتی شخص وہاں سے آئے گا، اس جہنمی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو جائے گا اور کہے گا الہ العالمین، اس شخص نے فلاں دن دنیا میں میرے اوپر یہ احسان کیا تھا، یا تو کوئی کھانا کھلایا ہوگا، یا کوئی پانی پلایا ہوگا، یا وضو کے لیے پانی دیا ہوگا، یا پہننے کے لیے کپڑا دیا ہوگا، یا جوتی دیے ہوں گے، یا کوئی رضائی یا کوئی اور کام کیا ہوگا۔ رب العالمین کی رحمت جوش میں آ جائے گی، رب العالمین فرما دیں گے جاؤ اس کو بھی جنت میں داخل کر دو۔ تو انشاءاللہ سخاوت کریں گے نا۔